بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے نمرود کے خواب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ انشاءاللہ آگے ہم پوری سیریز لا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر۔ یہ اس کا پہلا پارٹ ہے اور انشاءاللہ آگے ویڈیو جو مختلف پارٹس میں آئیں گے وہ آپ کو ہمارے اسی چینل پہ ملیں گے۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام اسلامی واقعات والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے موجودہ ملک عراق، جس کا پہلے نام بابل ہوتا تھا، جس پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر پہننے کے لیے سونے کا تاج بنوایا تھا۔ نمرود خود بھی ایک مشرک بت پرست سورج اور چاند کی پوجا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کے رعایا کو بھی بتوں، آگ، چاند اور سورج کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ ملک میں کئی بڑے مندر اور پوجا گھر بنے ہوئے تھے جہاں پر لوگ پوجا کرتے اور منت مانتے تھے اور بتوں کی نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں پتھر یا لکڑی کے بنے بت بھی ہوتے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نمرود لوگوں سے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بھی خدا مانو۔ نمرود ایک رات گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلتا ہے۔ اس ستارے میں اتنی چمک اور اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سورج اور چاند پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نمرود نیند سے ڈر کے اٹھ گیا اور نجومیوں اور جوگیوں کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنے لگا۔ تو نجومیوں اور جوگیوں نے بتایا کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہ کو ختم کر دے گا۔ نمرود پہلے مشرک اور ایک وہمی شخص تھا۔ جب اس نے نجومیوں کی بات سنی تو ڈر گیا کہ کہیں میری سلطنت، میری حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس نے اس ڈر کے مارے اپنے وزیروں کو بلا کر انہیں حکم جاری کر دیا کہ اس ملک کے کسی بھی گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ جیسا نمرود ظالم تھا، اس سے بڑھ کر اس کے وزیر ظالم تھے۔ جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے فوجی وہاں پر پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ ان ظالموں کو اس معصوم بچے کے اوپر بھی کوئی رحم نہیں آتا تھا تو بھلا اس کے ماں باپ پر وہ کیسے رحم کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جس سال نمرود بچوں کو ذبح کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی سال پیدا فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرتا ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور نمرود کا مقابلہ کیا اور نمرود کو تباہ و برباد کیا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے لوگوں کی تدبیریں کیا کر سکتی ہیں۔ نمرود کا ایک خاص خادم تھا جس کا نام تھا آزر۔ آزر بابل کے ار شہر میں رہتا تھا۔ ار شہر اس جگہ پر آباد تھا جس جگہ پر آج کل عراق کا شہر تل عبید آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آزر کے گھر میں ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ ار شہر سے باہر نکل کر ایک پہاڑ میں چلی گئی جہاں پر ایک غار تھا۔ وہاں پر جا کر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جنم دیا۔ بے شک ان کی والدہ جانتی تھی کہ میرا شوہر نمرود کا خاص خادم ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ خادم کا بھی خیال نہیں رکھے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جنم دیا اور وہاں پر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر واپس آ گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنے خاوند آزر کو آگاہ کر دیا کہ ہمیں ایک پیارا معصوم سا بچہ ہوا ہے جسے میں نمرود کے ڈر سے پہاڑ میں جنم دے کر آئی ہوں اور اسے میں غار میں چھپا کے رکھ کے آئی ہوں۔ پھر تو آزر بھی اپنے بیٹے کی محبت میں لوگوں سے چھپ کر بچا کر اس پہاڑ کے غار میں پہنچ گیا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، اس کے دل کو قرار آیا، راحت آئی۔ بھلا کیوں نہ، جو بھی شخص اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اس کے دل میں راحت آتی ہے، اس کے دل کو قرار آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس ظالم بادشاہ نمرود کو اگر میرے بیٹے کی پیدائش کا پتہ چل گیا تو وہ اسے بھی ذبح کرا دے گا۔ اس لیے بچے کو غار میں سلا کر دروازے پر بڑا پتھر رکھ کر گھر واپس آ گیا۔ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی والدہ وہاں پر جا کر دودھ پلا کر آتی تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک وہاں پر رہے۔ اس عرصے میں وہ اتنے پلے بڑھے کہ کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس سال کا ہے۔ جو بھی دیکھتا تھا اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ 2 سے 3 سال کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا کہ کسی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اور کسی نے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور بولنے کے قابل ہوئے تو اپنی ماں سے سوال کرنے لگے۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ میری ماں مجھے بتاؤ کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا تجھے پالنے والی تو میں ہی ہوں۔
تو پھر اس نے پوچھا اے میری ماں مجھے بتاؤ کہ تجھے پالنے والا کون ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ مجھے پالنے والا تیرا باپ آزر ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے باپ آزر کو پالنے والا کون ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا تیرے باپ کو پالنے والا بادشاہ نمرود ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا اے میری ماں مجھے بتاؤ کہ اس بادشاہ نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ تو اس کی ماں ڈر گئی کہ بیٹا ایسے سوالات نہ کیا کرو جس کا کوئی جواب نہ ہو، اور آئندہ کے بعد ایسا سوال تو نے مجھ سے کبھی نہیں کرنا۔ اور یہی بات پھر اس کی ماں نے اپنے خاوند آزر کو بتائی کہ آپ کا بیٹا مجھ سے یہ سوالات کر رہا تھا۔ تو آزر نے بھی یہ سوچا کہ معصوم بچہ ہے، اس کے سوالوں کو درگزر کر دیا اور اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے سوالات کرنے لگے، اسے کہنے لگے کہ ابا جان آپ جن چیزوں کو پوچھتے ہو وہ نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کوئی آپ کے کام آ سکتی ہیں، بھلا آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ لکڑی کی پتلیاں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بناتے ہو پھر اسی کی عبادت کرتے ہو، میری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ اب یہ شرک والے کام چھوڑ کر اس اکیلے اللہ کے بندے بن جاؤ جو تمہیں فائدہ بھی دے۔ یہ جو بتوں سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں شیطان نے ان کو بہکایا ہوا ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ توحید کو نہیں پہچانتے۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے، جب ان کو سزا ملے گی تب یہ ضرور پچھتائیں گے کہ ہم نے بہت غلط کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا لیکن آزر کے دل پر کفر جمع ہوا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی ایک بات تک نہیں مانی۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الٹا دھمکانے لگے کہ تم اس چھوٹی سی عمر میں میرے خداؤں کے مخالف بن گئے ہو، آئندہ کے بعد تم نے اگر کوئی ایسی ان کے خلاف بات کی تو میں تجھے خوب ماروں گا، خوب پیٹوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باادب شخصیت تھے، اپنے باپ کے فرما بردار بیٹے تھے، وہ اپنے باپ کے سامنے کوئی الفاظ نہیں بولے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہے کہ میرے اللہ میرے باپ کو سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعائیں مت مانگا کرو، یہ کفار میں سے اس کے دل پر کفر جمع ہوا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے ہمارے آنے والے ویڈیوز لازمی دیکھیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔